جو فتح کی داستان وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی میں تو ہو وکٹوریا، مودود کو قید کر دیا جائے. میں اپنا سر اٹھا کے آیا تھا یہاں اور سر اٹھا کے سر کٹواؤں گا. تم جو کچھ سوچتے ہو وہ ہوتا نہیں ہے دوست. برنارڈ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا میری ملکہ. میں تو منصوبہ بنا چکی ہوں. آج تمہارا مرنے کا شوق پورا کر دوں گی میں. تلواریں نیچے کر لو. برنارڈ کے ملنے تک نہیں کی جائیں گی. میں غزہ پر ہونے والے سمجھوتے سے کسی طرح بھی مطمئن نہیں. تم یہاں ہو غدار. تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اگلی باری تمہاری. اگر مجھے معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی تو میں حملہ کرنے سے نہیں چکوں گا کبھی. اور اس وقت جس نے بھی میرا راستہ روکا زندہ نہ رہے گا. آمین. Bir alem devri devranı olmaz yüksek dağın dumanı yürür. 18 bin Allah bu alemdir yazmış fermanı. Devri devranı o kutlu zaferin izinde yürür. O kutlu zaferin.
السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے کوتلو خاتون شہزادے مودود کے پاس آتی ہے اور اس کو وہاں پر گلے لگا لیتی ہے۔ کوتلو خاتون کہتی ہے، آہ مودود، میں نے تمہیں کہا بھی تھا صبح وقت کا انتظار کرو، بڑے بھائی سے بغاوت مت کرو، ریاست کو مشکل میں مت ڈالو، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں؟ دیکھو آج موصل کا چیتا کس حال میں ہے۔ مودود کہتے ہیں، چیتے کو انہوں نے چوہے کے پیچھے بھاگنے والی بلی بنا دیا ہے، کیا کروں، یہی قسمت میں لکھا تھا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی آتا ہے اور کہتے ہیں، وقت ہو گیا ہے، آپ کو سزا سنائی جائے گی۔ مودود کہتے ہیں، چلیں والدہ، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، جس کے بعد مودود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب سپاہی مودود کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، ادھر باہر سب لوگ اکٹھے تھے۔ شہزادے مودود کو وہاں پر لایا جاتا ہے، سلطان بھی وہیں پر موجود تھے اور ملکہ بھی بلند مقام پر عصمت کے ساتھ کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی مودود کو سب کے درمیان لایا جاتا ہے، وہاں پر کولے سلکائے جا چکے تھے۔ اتنے میں ہی سلطان نور الدین وہاں پر کولوں کے پاس آتے ہیں اور وہاں سے ایک گرم سلاخ اٹھاتے ہیں۔ کوتلو خاتون بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ شہزادے مودود کہتے ہیں، جو کبھی بھی جنگ میں آگ لگایا کرتا تھا آج اسے ہی آگ سے جلایا جائے گا، یہ حق ہے۔ جس کے بعد مودود کو وہاں پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے۔ سلطان نور الدین اس کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں گرم سلاخ تھی۔ سلطان کہتے ہیں، اپنا سر اٹھاؤ۔ مودود اپنا سر اٹھا کر کہتے ہیں، میرا سر جھکا ہی نہیں ہے آغا، میں نے غلطی کی، مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ جس کے بعد سلطان سلاخ اس کی آنکھوں کی جانب کرنے لگتے ہیں۔ سب لوگ یہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ہی سلطان اس سلاخ کو پیچھے پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ سب لوگ یہ دیکھ کر کافی حیران رہ چکے تھے۔ سلطان کہتے ہیں، اب آگ کو آگ سے نہیں بلکہ پانی سے بجھایا جائے گا۔ یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ عمر ملا حضرت وہاں پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ منظر سامنے آتا ہے جب عمر ملا حضرت نے کہا تھا، آپ کا حکم فتوے کے مطابق جائز ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے جتنے بھی فتوے جات جائیں، تم آخری فتویٰ اپنے دل سے لو۔ غافل کی آنکھ تو ویسے بھی حقیقت نہیں دیکھ سکتی ہے، معرفت سر کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھنے اور حقیقت کو سمجھنے کا نام ہے۔ ادھر میدان کے اندر سلطان کہہ رہے تھے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہے، بس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم صرف نظر کر لو اور درگزر کرو اور معاف کرو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، معاف کرنا اور احسان کرنا ایک سلطان کی شان ہے۔ جس کے بعد وہ مودود کو کھڑا کرتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، اب تم آزاد ہو، جاؤ اس کلان میں قیام کرو میرے بھائی، میں تمہیں تمہارے سپاہی واپس دیتا ہوں، خزانے میں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے تم لے سکتے ہو۔ مودود بولنے لگتا ہے تو سلطان اس کو خاموش کر کر کہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اپنے عمل پر شرمندگی نہیں ہے مودود، تو پھر چاہے تم میری مخالفت جاری رکھو۔ اور پھر قدس کا منظر سامنے آتا ہے۔ دولت کھڑا کہہ رہا تھا، میں اس خبیث برنارڈ کو پکڑنے آیا ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے، برنارڈ قدس میں نہیں ہے۔ دولت کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جس کے بعد وہ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ دولت کہتا ہے، میں زور زبردستی کرنا بھی جانتا ہوں۔ اتنے میں ہی وکٹوریا باہر آ کر کہتی ہے، اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ دولت کہتا ہے، برنارڈ کو گرفتار کیے بغیر نہیں، ضرورت پڑی تو اس جگہ کو خون کے دریا میں بدل دوں گا۔ وکٹوریا وہاں پر اس کے پاس آتی ہے۔ وکٹوریا کہتی ہے، برنارڈ یہاں پر نہیں ہے، میں نے اسے نکال دیا ہے، مگر یقین کرو اگر وہ یہاں ہوتا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دیتی۔ دولت کہتا ہے، برنارڈ کو مارنے تک آپ بھی میری دشمن ہیں۔ وکٹوریا کہتی ہے، اگر میں ایک امن پسند انسان ہوں دولت، میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو ترجیح دوں گی۔ دولت کہتا ہے، کیسی دوستی؟ وکٹوریا کہتی ہے، برنارڈ نے تمہارے ساتھ غزہ کے بارے میں ایک معاہدہ کیا تھا، میں اسے معاہدے کو بڑھانا چاہتی ہوں، دوستی کے بدلے میں تمہارا ساتھ اتحاد چاہتی ہوں۔ ادھر دوسری جانب باہر برنارڈ اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، فاطمی سرائے میں پہنچ چکے ہیں۔ برنارڈ کہتا ہے، یہ ملاقات بہت اہم ہے، سرائے کے اطراف میں کوئی بھی حرکت نہ ہو۔ اتنے میں ہی وہ سب لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر کاراتیگن بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر برنارڈ کو تلاش کر رہا تھا۔ کاراتیگن کہتے ہیں، گھوڑوں کے نشانات اسی طرف جا رہے ہیں۔ البیز بھی نشانات دیکھ رہا تھا۔ کاراتیگن کہتا ہے، اس راستے میں ایک سرائے پڑتا ہے، اس خونی کافر نے دولت سے بچنے کے لیے سرائے میں پناہ لی ہے، مگر وہ مجھ سے نہیں بچے گا، بھیڑیوں اسے پکڑنا ہوگا اور 1000 سکے پانے ہوں گے۔ جس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ انشاءاللہ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ مقصد کیا ہے؟ انہوں نے سلطان کو کیوں قید کیا ہوا ہے؟
صلاح الدین کہتے ہیں صندوق کے حصول کے لیے سلطان نور الدین کو استعمال کیا جائے گا شاید۔ سپاہی کہتا ہے ہمیں سلطان نور الدین کی ضرورت سب سے زیادہ تھی اور یہاں پر ہمارے دلوں پر وار کر دیا گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے سلطان نور الدین کو کچھ ہوا تو عالم اسلام کی امیدوں کا چراغ گل ہو جائے گا، اور امیدوں کا چراغ روشن رکھنے کے لیے سلطان نور الدین کو بچانا ہوگا۔ انہیں کچھ ہوا تو ہم یتیم ہو کر رہ جائیں گے، ہم انہیں ان کے بیٹے بن کر بچائیں گے، چلو۔ جس کے بعد سب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ادھر سلطان نور الدین زنگی کے پاس آوارام کھڑا کہہ رہا تھا اب صندوق کی حوالگی کے لیے فرمان تحریر کریں اور مہر لگائیں۔ اتنے میں ہی سلطان کے سامنے فرمان کیا جاتا ہے۔ آوارام کہہ رہا تھا ہم محل جا کر صندوق حاصل کریں گے اور آپ کو آزاد کر دیں گے، اور مہر بھی سلطان کے حوالے کی جاتی ہے۔ نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین درست کہتا تھا، یہ صندوق تمہارے مقاصد و اہداف کے لیے بے حد اہم ہے۔ اور پھر سلطان نور الدین زنگی دستخط کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن میں تمہاری لاش اس صندوق میں رکھ کر تمہاری ضلالت بھرے اہداف و مقاصد کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ جس کے بعد وہ وہاں پر موجود دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور آوارام کے منہ پر زوردار مکہ مارتے ہیں۔ آوارام کہتا ہے اگر آپ نے وہ صندوق حوالے نہ کیا تو یہیں پر گل سڑیں گے، آپ کو کہیں جانے نہیں دیا جائے گا۔ نور الدین زنگی کہتے ہیں عالم اسلام کی بقا کے مقابلے میں میری جان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آوارام کہتا ہے دیکھتے ہیں آپ کا بھائی مودود بھی یہی سوچ رکھتا ہے یا نہیں۔ نور الدین کہتے ہیں میرا بھائی میری انکار کردہ چیز کبھی نہیں دے سکتا ہے۔ اور پھر دمشق کا منظر سامنے آتا ہے۔ کالا تیگن کھڑا کہہ رہا تھا توران شاہ نے مجھے مارا ہے، سب کے سامنے مارا ہے مجھے چیتے، میں آپ کے حکم پر گیا تھا، وہاں پر مجھے مارا جانے والا تھپڑ گویا آپ کو مارا گیا ہے، یا تو اس کا حساب آپ کو لینا ہوگا یا پھر میں اس کے بدلے اپنی تلوار سے لوں گا۔ مودود کہتا ہے یہ لوگ اپنی جان سے تنگ آئے بیٹھے ہیں کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کو مار رہے ہیں، ابھی کے لیے تمہیں سردار اعلیٰ متعین کیا جاتا ہے، اپنے ساتھ اپنے سپاہی لو اور صلاح الدین کے قبیلے جاؤ اور سب سے بیعت لو، اور اگر کوئی مخالفت کرے تو اسے ریاستی تلوار سے سیدھا کرو۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک وزیر آتا ہے اور کہتا ہے جناب ملکہ وکٹوریہ اور آوارام آیا ہے۔ مودود کہتا ہے لگتا ہے کہ شکست کھانے کے بعد معاہدے کرنے آئے ہیں، جاؤ اور اپنی ذمہ داری نبھاؤ کارا تیگن، اب فرمان تمہارے حوالے ہے۔ جس کے بعد کارا تیگن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر باہر ہم دیکھتے ہیں ملکہ خاتون کھڑی کہہ رہی تھی تم سے کہا تھا نا کہ قبائل سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اب منہ کی کھانی پڑی ہے نا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ شکست ملکہ کو ہمارے قدموں میں لا پٹکے گی۔ وکٹوریہ کہتی ہے لو سنبھالو اپنے قبیلے تمہارے ہوئے، تم لوگوں کی ایسی چیز ہمارے ساتھ لگی ہے کہ پوری سلطنت بھی اس کے بدلے میں کم پڑ سکتی ہے، پتہ لگا لو، سرپرائز ہے۔ اتنے میں ہی کارا تیگن باہر نکلتا ہے۔ کارا تیگن ان کو دیکھ کر کہتا ہے واہ، جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک موجود آدمی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ آوارام کہتا ہے یہ تم کیا کرے ہو پاگل آدمی، کیا ہو رہا ہے؟ آوارام کہتا ہے تم لوگوں نے میرے بھیڑیوں کا قتل عام کیا تھا، تم سب سے اس کا حساب ضرور لوں گا، دیکھتے جاؤ، بس فی الحال مجھے بہت ضروری کام پر جانا ہے، میری غزال میرے انتظار میں ہے۔ جس کے بعد آوارام وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر وزیر باہر آ کر کہتے ہیں شہزادے حضرت آپ کے انتظار میں ہیں۔ وکٹوریہ اور آوارام اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مودود کہتے ہیں خیر تو ہے یہودی، سونے کی واپسی کے لیے ملکہ کو بھیک منگوانے لائے ہو؟ آوارام کہتا ہے میں صندوق لینے آیا ہوں۔ مودود کہتا ہے دیکھو تو ذرا، بھائی بورا یہودی آج بہت زیادہ باہمت نظر آ رہا ہے۔ بھائی بورا کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ کے پنجوں کی یاد ستا رہی ہے انہیں جان فدا۔ مودود کہتا ہے ہاں تو صندوق کی واپسی کے لیے کیا دینے والے ہو بتاؤ، غزہ یا پھر قدس؟ ملکہ وکٹوریہ کہتا ہے زیادہ قیمتی چیز سلطان نور الدین زنگی۔ مودود یہ سن کر کافی حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وکٹوریہ کہتی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ سلطان نور الدین ہمارے قبضے میں ہیں، بہت سے یہودی جنگجوؤں کو تیار کرتے دیکھا گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ یہودی جنگجو؟ یہودی ابراہیم کے سپاہی ہیں، شام کی طرف آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ مسئلہ غزہ مہم میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ جس کے بعد وہاں سے جانے لگتے ہیں اور پھر قدس کا منظر سامنے آتا ہے جس میں گریگور کہہ رہا تھا امارلک نے ہم سے سلطان نور الدین کو لے کر سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ وکٹوریہ کہتی ہے عین جب میں صلاح الدین اور نور الدین کو مارنے والی تھی، میں شام پر قبضہ کرنے ہی والی تھی، اگر وہ ابراہیم کی زندگی کی دھمکی نہ دیتے تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ گریگور کہتا ہے مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، اگر وہ ہمیں طاقت فراہم نہیں کرتا تو میں اسے پہلے ہی ختم کرتا۔ وکٹوریہ کہتی ہے ابراہیم مجھے بہت مشکوک لگتا ہے، وہ اپنے خفیہ منصوبوں کے پیچھے ہے، ہم اس سے نظریں نہیں ہٹائیں گے۔ گریگور کہتا ہے زنگی غزہ پر حملہ کریں گے، میں وہاں پر تمام دفاعی اقدامات کروں گا، ہمیں ایک عظیم جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے لیکن ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ اور پھر عصمت خاتون کی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جس میں عصمت خاتون کے ساتھ کھڑی خاتون کہہ رہی تھی محل سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں گے؟ اتنے میں ہی وہاں پر
سلطان نور الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ عصمت خاتون اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے۔ اسکلان کا منظر سامنے آتا ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے تم نے ایک بار پھر چیتے کی کھال میں چھپی لومڑی دکھائی ہے۔ تم میرے قبیلے پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تم نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ میری بہن کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی۔ مودود کہتا ہے اگر تمہاری بہن کو گرفتار کرنے کا ارادہ ہوتا تو اسے محل میں لا کر سزا بھی دیتا، اسے خصوصی طور پر قبیلے میں چھوڑ دیا۔ کاراتیگن کہتا ہے تم نے اچھا کیا، اتنا اچھا کیا ہمارے ساتھ، ایسا کچھ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہاں پر آئے ہو اور باتیں کرتے ہو۔ مودود کہتا ہے میں اپنے شکار کا قدم اٹھانے کا انتظار کر رہا ہوں، تم اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہو، تم میرا پہلا شکار بنو گے کاراتیگن۔ کاراتیگن کہتا ہے تم اپنے بھائی کا غصہ دوسروں پر نکالو گے، ہاں تم جاؤ سلطان نور الدین کے دانت توڑو، تب میں آپ کا چیتا کہوں گا۔ مودود کہتا ہے چپ ہو جاؤ، ریاست کا ولی عہد میں ہوں اور ریاست جتنی فوجیں اور ریاست جتنی طاقت ہے میرے پاس، اب کے بعد جو کچھ مجھ پر دباؤ ڈالے گا وہ ایک ایک کر چیتے کے پنجے کا قہر بنے گا۔ کاراتیگن کہتا ہے وہ غزہ کے لیے مہمات کا انتظام کر رہا ہے، اگر انہوں نے غزہ کو فتح کر لیا تو تمہارے بھائی کو طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم کو بتاتا چلوں۔ مودود کہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ غزہ کو بھی فتح نہیں کر سکے گا، پھر اس وقت چیتا میدان میں نکلے گا اور ایک ایک کر ان سب پر غضب ڈھائے گا۔ تم بھی اپنے سپاہیوں کو جمع کر لو، اب سے وہ ایک اہم ہے، ہم ایک اہم مہم پر جائیں گے، اب سے ہم اپنا نظام خود قائم کریں گے، اپنا حکم خود چلائیں گے۔ ادھر عصمت خاتون خیمے میں کہہ رہی تھی جب میں نے تمہارا خونی کفتان دیکھا میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی امید تھی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت واپس آئے ہیں، امید بیکار نہیں نکلی۔ نور الدین کہتا ہے میری سب سے قریبی غیر موجودگی میں فتنے میں گر گئی، میری ریاست اور امارت میں خیانت بھی کی، لیکن تم ثابت قدم رہی عصمت خاتون، میں نے اپنی سب سے مشکل لمحے میں جس شاخ کو پکڑا ہے تم سے مضبوط شاخ بن گئی ہے۔ ہم غزہ کی مہم پر جائیں گے اور میں تم سے اس بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ عصمت خاتون کہتی ہے اگر سپاہیوں کی ضرورت ہو تو میں اس کا فوری بندوبست کرتی ہوں۔ نور الدین کہتا ہے موضوع سپاہیوں کے بارے میں نہیں، اگر یہ تمہارے لیے مناسب ہے تو ہم شادی کرتے ہیں آج ہی۔ عصمت خاتون کہتی ہے مہم پر جانے سے پہلے تم اتنی جلدی میں کیوں ہو نور الدین؟ نور الدین کہتا ہے اپنے بنا مشکل کام کو مکمل کرنا ہے، اتحاد کو جلد از جلد یقینی بنانا ضروری ہے اور ہماری شادی غزہ کی مہم کے لیے بھی ضروری ہے۔ عصمت خاتون کہتی ہے وہ کیسے؟ نور الدین کہتا ہے وہ سوچیں گے کہ ہم شادی میں مصروف ہیں اور ہم انہیں غفلت میں کچل دیں گے اور غزہ کو اس سے حاصل کر لیں گے۔ عصمت خاتون کہتی ہے تم نے جنگ کے لیے صحیح وقت کا انتخاب کیا ہے، شادی کی تیاریوں کو مجھ پر چھوڑ دو، تم مہم کی تیاریاں کرو، اصل شادی آپ کی مہم ہوگی۔ اور ناظرین کرام آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے جس میں بازنطینی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ برنارڈ کہتا ہے ہمارے تمام فوجیوں سے کہو کہ وہ دیواروں پر اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں، محاصرے کے تیر اور بوائلر تیار کریں۔ سپاہی کہتے ہیں شام میں تقریر کی تقریبات جاری رکھیں جناب، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ غزہ پر حملہ کریں گے؟ برنارڈ کہتا ہے تم جیسے لوگ ایسا ہی سوچیں گے، اسی لیے شادی کر رہے ہیں، وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ شادی پر ہیں، اب ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ سکتے ہیں، جب وہ یہاں پر ہماری فوج سے لڑیں گے میں شام پر قبضہ کر لوں گا۔ ادھر صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ بلند مقام پر کھڑا دیکھ کر کہہ رہا تھا برنارڈ نے غزہ کے سامنے ایک بہت ہی مضبوط دفاعی لائن کام کر رکھی ہے۔ نور الدین کہتے ہیں داخل ہونا بھی مشکل ہے، یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے ہیں سلطان، جب ہم یہاں پر لڑ رہے ہیں برنارڈ ہم پر پیچھے سے بھی حملہ کر سکتا ہے، ہمیں اسے موقع دینے سے پہلے ہی حرکت کرنی چاہیے۔ نور الدین کہتے ہیں تمہارا کیا منصوبہ ہے بتاؤ، میں اپنے آدمی کے ساتھ چھپ کر شہر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے اس طرح سے الجھن میں پڑ جائیں گے اور آپ باہر سے فوج کے ساتھ حملہ کریے گا، اس طرح سے ہم غزہ کو اندر اور باہر سے گھیر لیں گے اور اسے حاصل کر لیں گے۔ نور الدین کہتے ہیں شام میں بھی چند سپاہی رہ گئے ہیں، امکان کے لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ چلو اسحافی ملک محدود اور دیگر قبائل کو فوراً خبر بھیجو اور شام میں سپاہی بھیجیں۔ اسحافی کہتا ہے جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین فتح کی چابی اب تمہارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ تمہارے اندر جانے پر منحصر ہے، ہمیں جلد از جلد اس کام کو ختم کرنا ہے، چلو جنگ مبارک ہو۔ جس کے بعد صلاح الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر برنارڈ غار کے اندر آگے بڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا نور الدین کے سپاہیوں نے قلعے کو گھیر لیا ہوگا، اس کو پتہ چلے بغیر ہم شام پر حملہ کریں گے۔ سپاہی کہتا ہے ہمارے سپاہی راستہ استعمال کر کر باہر چلے جائیں گے جناب، اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک مقام پر کھڑا تھا۔ استیز کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق ہم نے قلعے کا جائزہ لیا ہے میرے امیر، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے صلیبی خفیہ طور پر قلعے سے باہر نکلتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے جیسا کہ ہم نے سوچا تھا، یہاں پر غزہ کی طرف جانے والا ایک خفیہ راستہ ہے، وہ خفیہ طور پر حملے کی منصوبہ بندی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اب ہم جا کر ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیں گے، چلو۔
جس کے بعد وہ اپنے تیروں کو کھینچ لیتے ہیں، وہاں پر کھڑے بازنطینیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کو وہاں پر ختم کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے چلو میرے بہادروں، فتح کی محبت کے لیے شروع ہو جاؤ۔ وہ لوگ وہاں پر اپنی تلواریں نکال کر کافروں کو ختم کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے بازنطینی وہاں پر مسلسل ختم ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب بازنطینیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں چلو آؤ، ہم غزہ جانے کے لیے خفیہ راستہ استعمال کریں گے۔ جس کے بعد وہ نیچے سے ایک سرنگ کا راستہ کھولتے ہیں اور وہاں سے اندر جانے لگتے ہیں۔ ادھر برنارڈ کہہ رہا تھا وہ ہمارے دفاع کو توڑ کر غزہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، وہ یہاں پر اپنا وقت ضائع کریں گے، تب تک ہم شام پر قبضہ کر لیں گے۔ ادھر صلاح الدین بھی شاید اسی غار میں آگے بڑھ رہا تھا جہاں پر برنارڈ تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے برنارڈ کچھ ایسی منصوبے بندی کر سکتا ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ سلطان ہمارے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ وہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ادھر برنارڈ بھی مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی خونی برنارڈ اور صلاح الدین ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ دونوں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر باہر ہم دیکھتے ہیں برنارڈ ایک سپاہی سے کہہ رہا تھا صلاح الدین نے درہ عبور کر لیا ہے؟ سپاہی کہتا ہے کر لیا ہے جناب۔ برنارڈ کہتا ہے ہم اس راستے سے گزر رہے تھے جسے وہ نہیں جانتا ہے، اب وہ ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا ہے۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے غزہ کے اطراف میں ہر طرف موت کے جال صلاح الدین کے منتظر ہیں۔ برنارڈ کہتا ہے صلاح الدین اندر ہی مر جائے گا اور نور الدین بھی نہیں گھس سکے گا اور ہم شام پر قبضہ کر لیں گے۔ حاضرین کرام، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ جنگ تیار کھڑی ہے۔ مودود کہتا ہے میں نے آغا سلطان کو کہا تھا آپ دولت سے نہیں نبٹ سکتے ہیں، نتیجہ سب کے سامنے ہے، انہوں نے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا ہے۔ وزیر کہتا ہے سب کی عقل چیتے کی طرح تیز نہیں ہوتی ہے حضور، آپ ہوتے تو کیا ایسا ہوتا، مگر انہوں نے ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ مودود کہتا ہے میں ابھی بھی اس ریاست کا ولی عہد ہوں اور ریاست کو بچانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کا حق ہے مجھے، چیتے کے میدان میں اترنے کا وقت آ چکا ہے، چلو۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں اور پھر شام کا منظر سامنے آتا ہے۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں کو پکڑ کر دولت آگے لے کر جا رہا تھا۔ کاراتیگن کہہ رہا تھا تول پار ہوا کی طرح تیز میرا گھوڑا، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ استیز کہتا ہے وہ کیوں کاراتیگن، یہ ایک روایت ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے جب کوئی بہادر مرتا ہے تو اس کے گھوڑے کو بھی مار کر اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے، پھر اس کی روح کے گھوڑے کی روح پر سوار ہو جاتی ہے۔ افسوس بیچارہ گھوڑا میری وجہ سے مارا جائے گا، اس کی تو عمر بھی بہت کم تھی۔ صلاح الدین کہتا ہے نا امید مت ہو کاراتیگن۔ اتنے میں ہی سامنے سے شیرکو آ جاتا ہے اور اپنی بہت بڑی فوج اس کے ساتھ تھی۔ شیرکو کہتا ہے انہیں چھوڑ دیں شہزادے دولت۔ دولت کہتا ہے چھوڑ دوں گا شیرکو، چھوڑ دوں گا مگر نور الدین زنگی کے سامنے مار کر اس کی لاش اس کے سامنے پھینک دوں گا۔ شیرکو اور اس کے تمام سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ شیرکو کہتا ہے میرے بھتیجے کو مارنے سے پہلے آپ کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ دولت کہتا ہے تو پھر میں پہلے تمہیں مار دیتا ہوں۔ جس کے بعد وہ وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں، سب اپنی اپنی تلواریں نکال کر شروع ہو گئے تھے۔ صلاح الدین کہتا ہے رک جائیں چچا، وہاں پر زبردست لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ جس کے بعد شیرکو وہاں پر دولت کے ساتھ لڑ رہا تھا، سب رک جاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے سب اپنی تلواریں نیچے کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ خون نہ بہے، اپنی اپنی تلواریں چھوڑ دیں۔ شیرکو کہتا ہے یہ سلطان کے سامنے تمہیں مارنا چاہتا ہے بھتیجے۔ صلاح الدین کہتا ہے آپ سلطان کو صورتحال سے آگاہ کریں، تلواریں نیچے کریں، میری زندگی اتنی اہم نہیں ہے، مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ دولت کہتا ہے انتقام میں کوئی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ نے مجھے سلطان کے سامنے ہی لے کر جانا ہے تو روایت کی پاسداری کریں۔ دولت کہتا ہے روایت کی تکمیل اختتام اور جنگ سے ہوگی۔ شیرکو کہتا ہے اس سے روایت پوری کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے بھتیجے۔ صلاح الدین کہتا ہے تو پھر ہمیں ہی روایت کی پاسداری کرنی چاہیے، چاہے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آپ میری بات مانیں چچا، سلطان محترم میری بات سمجھ جائیں گے۔ ادھر دوسری جانب وکٹوریہ کہہ رہی تھی صلاح الدین کو قتل کرنے کی بجائے تم نے اسے دولت کے حوالے کیوں کر دیا ہے؟ برنارڈ کہتا ہے میں بھی اسے وہاں پر مارنا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات پر ضد لگا رہا تھا کہ نور الدین کے سامنے ماروں گا۔ ان قریب صلاح الدین کی موت کی خبر موصول ہو جائے گی، جنگ شروع ہوئی ہے، ہمیں یہ شادی مکمل کرنی چاہیے۔ وکٹوریہ کہتی ہے یہ کافی نہیں ہے، انہوں نے ہمارے دارالحکومت میں داخل ہو کر ہماری شادی برباد کر دی ہے، اوپر سے زنگیوں اور سلجوکیوں میں ابھی تک جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اور تم اس سب چیزوں سے قطع نظر ابھی تک شادی کی بات کر رہے ہو۔ ایک اور خاتون کہتی ہے تمہاری ماں نے ہمارے باپ کو مار ڈالا ہے، مگر ہم پھر بھی وعدہ نبھاتے ہوئے تخت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وکٹوریہ کہتی ہے تم اپنے وعدے میں اپنی حد میں رہو، تم اپنی حد پار کر رہی ہو، اپنا وعدہ نبھاؤ، برنارڈ سے شادی کرو۔ خاتون کہتی ہے ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور تمہارا تخت بھی نہیں رہے گا جس پر تم بیٹھ سکو، پھر تم قدس کو اور اپنی ختم ہونے والی خوبصورتی کو الوداع کہہ دینا۔ برنارڈ کہتا ہے مجھے خیال سے اب بات واضح ہو چکی ہے ملکہ۔ ملکہ وکٹوریہ کہتی ہے شادی کی تقریب مکمل کی جائے، اور پھر شام کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلطان نور الدین کہہ رہے تھے اگر اس دولت نے صلاح الدین کو گرفتار کر لیا تھا تو پھر تم لوگوں نے اس کی گردن کیوں نہیں اڑا دی؟ شیرکو کہتا ہے صلاح الدین نے منع کیا تھا سلطان۔ سلطان کہتے ہیں کیا مطلب منع کیا تھا؟
शेर को कहता है ताकि कोई खून ना हो और जंग शुरू भी ना हो। उसका कहना था कि सुल्तान को मुज़ाकरात करने चाहिए। वो लोग शाम के सामने आपके मुंतज़िर हैं। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं दौलत ने जंग का फितना जला दिया है, मगर मैं उसे जलाकर राख करूँगा। जिसके बाद सुल्तान वहाँ से जाने लगते हैं। नाज़रीन कराम, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आगे से आपको देखने को मिलते रहें। क्योंकि सलाहुद्दीन सीज़न 2 भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और आप उससे भी मुकम्मल बाखबर रहें। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम एक नई तारीखी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान सुल्तान याबुस सलीम के ऊपर बनाई जाएगी। इस ड्रामे की शूटिंग शुरू हो चुकी है और आप जल्द इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, तारीखी सीरीज़ और एक्शन की शायकीन ये चाहते हैं कि इन्हें स्क्रीन पर कोई धमाका खेज़ तारीखी कहानियाँ देखने को मिले। जदीद नस्ल तारीखी किरदार की ज़िंदगियों को पढ़ने के लिए किताबों का रुख नहीं करती, बल्कि वो इन किरदारों को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब है। दुनिया की मशहूर तुर्क सीरीज़ अर्तुगरुल उसका मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह किरदार सामीन को अपने जादू में उसने नीचे रखा था। इस कामयाब तजर्बे के बाद तुर्क इंडस्ट्री एक बार फिर एक नए शानदार इस्लामी हीरो की कहानी पेश कर रही है जो कि सबका दिल जीत रही है। शायकीन मुख्तलिफ हीरोज़ की कहानी को स्क्रीन पर पेश करने की ख्वाहिश रखते हैं और बहुत सी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आती हैं। तुर्की सल्तनत उस्मानिया से मनसूख एक